معزز ناظرین، اتر پردیش سے یہ خبر آ رہی ہے کہ امیٹھی سے راہل گاندھی اور رائے بریلی سے پرینکا گاندھی چناؤ لڑنے والے ہیں۔ 2019 کے لوک سبھا انتخابات میں اتر پردیش کے کل 80 سیٹوں میں کانگریس صرف ایک سیٹ رائے بریلی سے سونیا گاندھی نے جیتی تھی، یہاں تک کہ امیٹھی سے راہل گاندھی بھی ہار گئے تھے۔ ہوا یوں تھا ناظرین کہ 2014 سے پہلے 10 سال کی کانگریس حکومت میں بہت سارے اسکینڈلز ہوئے تھے، لیکن عوام میں کوئی بے چینی نہیں تھی اور نہ ہی ایک دوسرے سے خوف تھا، اور نہ ہی اتنی مہنگائی تھی، اور نہ ہی عوام پر اتنا زیادہ ٹیکس تھا۔ 2014 میں کانگریس پارٹی کی سب سے بڑی ہار کی وجہ بی جے پی کا رام مندر آندولن تھا، اور انتخابات سے پہلے بی جے پی والوں نے کہا جھوٹ، ایک پلان اور ایک پروگرام کے تحت بی جے پی کے سارے نیتا عوام سے جھوٹ بولنا شروع کیے۔ 15 لاکھ روپے ہر آدمی کے اکاؤنٹ میں آئیں گے، کالا دھن واپس لائیں گے، ہندوستان کی ساری عوام لکھپتی ہو جائے گی، ایسے کئی سارے وعدے کر کے 2014 کے انتخابات جیت گئے۔ 2019 میں بی جے پی یہ جان چکی تھی کہ عوام کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، تو 2019 کے انتخابات کے وقت پلوامہ کرا دیا گیا، مذہب کی بنیاد پر الیکشن لڑا گیا، ایک مذہب کو دوسرے مذہب کو ڈرایا گیا، رام مندر آندولن کو ہر بھاشن میں استعمال کیا گیا، جس کی وجہ 2019 میں بھی کانگریس بری طرح ہار گئی۔ 2019 میں اپنے جھوٹے وعدوں اور مذہب کی بنیاد پر بی جے پی کی لہر ایسی تھی کہ اس وقت لوک سبھا انتخابات میں انگریز بھی بی جے پی کی ٹکٹ سے کھڑا ہو جاتا تو جیت جاتا۔ لیکن آج حالات بدل چکے ہیں، ہمارے ملک کی عوام دھیرے دھیرے یہ پتہ چلنے لگا ہے کہ بی جے پی کا اصل مدعا ہندوستان کا وکاس نہیں، ان کا اصل مدعا ایک دوسرے مذہب سے لڑانا ہے اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے۔ ہندوستان کی جنتا کو یہ پتہ چل گیا کہ 15 لاکھ کا وعدہ جھوٹا تھا، کالا دھن واپس لانے کا وعدہ جھوٹا تھا، نہ مہنگائی کم ہوئی اور نہ بے روزگاری۔ الٹا یہ ہوا کہ چین کے ساتھ ڈوکلام ہوا۔ ودیشی ملکوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں کھانے پینے پہننے کا قانون بھی ہندوستان کی حکومت کرتی ہے، کیا کھانا ہے کیا پینا ہے۔ ہندوستان کے کئی شہروں کے نام بدلے گئے، ایک مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو ستایا گیا تاکہ دوسرے مذہب کے ماننے والا خوش ہو جائیں۔ لوگ یہ بھی جان گئے کہ اس سال الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے سے چند دن پہلے ہی این آر سی اے کا قانون کو پارلیمنٹ میں جلدی میں پاس کیوں کیا گیا، کیونکہ بی جے پی جانتی تھی اس بار اتنی سیٹس جیتنا ممکن نہیں ہے۔ اگر ان کو بھروسہ ہوتا تو 2024 کے بعد بھی کر سکتے تھے۔ بی جے پی کے اندھ بھکت کہہ رہے تھے کہ بی جے پی نے رام مندر بنوایا، این آر سی اے لاگو کیا، بہت سارے قانون ایک مذہب کے خلاف لے کر آئے، ہندوستان کو ہندو راشٹر بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس بار ہندوستان کے 543 سیٹ بھی بی جے پی جیت جائے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ بی جے پی خود انتخابات سے پہلے 143 سیٹ پر ہار مان لی اور کہہ رہی ہے کہ بی جے پی اس بار 400 پر، یعنی 543 سیٹس نہیں مانگ رہی ہے، بی جے پی صرف 400 مانگ رہی ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ 143 پر تو ویسے بھی آنے والی نہیں۔ ناظرین، ساری دنیا جانتی ہے کہ بی جے پی کا مقصد کیا ہے، سوائے بی جے پی کو ووٹ دینے والوں کے۔ بی جے پی کو ووٹ دینے والوں کی آنکھوں میں مودی مرر لگ چکا ہے۔ جو لوگ پلوامہ کی حقیقت کو نہیں جانتے، جو لوگ ڈوکلام کی حقیقت کو نہیں جانتے، جو لوگ نوٹ بندی کی حقیقت کو نہیں جانتے، جو لوگ جی ایس ٹی کو نہیں جانتے، جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ ویکسین کرونا بنانے والی کمپنی نے بی جے پی کو کتنے پیسوں کا چندہ دیا اور کیوں دیا، اور یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ بیف ایکسپورٹ کرنے والی کمپنی بی جے پی کو کتنا چندہ دی، جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ زی ٹی وی والوں کو کتنے ہزار کروڑ روپے کا قرضہ بی جے پی نے معاف کیا، جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ الیکشن کمشنر کو کس نے بنایا، جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ رام مندر کا فیصلہ کیسے ہوا، جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ ای وی ایم مشین کو کورٹ نے پابندی کیوں نہیں لگائی، جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ مودی جی کے خلاف، نریندر مودی کے خلاف ای وی ایم پر ہو یا دوسرے کسی الیکشن کے انتخابات کے وقت دھاندلی پر لگائے گئے الزامات کا الیکشن کمشنر کیوں نہیں لیتا،
جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہندوستانی روپیہ ڈالرز کے مقابلے میں کتنا کمزور ہو گیا ہے، جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہماری اکنامک گروتھ بنگلہ دیش سے پیچھے چلی گئی، اور جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ نریندر مودی کی ہر تقریر میں ایک مذہب کے خلاف کیوں بولا جاتا ہے، جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہندوستان کی ساری دولت چند لوگوں کے پاس ہے، جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ بی جے پی نے ہندوستان کی 80% آبادی کو 20% والوں کی غلامی کرنے پر مجبور کر دیا، یہ وہی لوگ ہیں جو بی جے پی کو ووٹ دیتے ہیں۔ جو لوگ ہندوستان کو مذہب کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر، بھاشا کی بنیاد پر، کھانے پینے کی چیزوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو بانٹنا چاہتے ہیں، انہی کو ووٹ دیں گے۔ ان اندھ بھکتوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ جو لوگ کرونا میں تھالی بجا سکتے ہیں، جو لوگ نریندر مودی کی بھاشنوں پر خوش ہوتے ہیں، ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ ناظرین، انتخابات کے 2 مرحلے پورے ہو چکے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 102 سیٹس اور دوسرے مرحلے میں 88 سیٹس پر ووٹ ڈالے جا چکے ہیں، اور 5 مرحلوں میں ووٹنگ ہونا باقی ہے۔ کانگریس اور بی جے پی کے لیڈرز لگاتار جن سبھائیں کر رہے ہیں۔ کانگریس اپنے ہر بھاشن میں مہنگائی، بے روزگاری، ریزرویشن، بڑے ادیوگ پتیوں کا 16,000 کروڑ روپے کا قرضہ معاف کرنا اور دیگر عوامی مسئلوں پر ایسی بات عوام کے سامنے رکھ رہی ہے اور بھاشن دے رہی ہے، تو دوسری طرف بی جے پی لیڈرز مٹن، مچھلی، مسلمان منگل سوتر، بیف، سمپتی، پریوار واد پر بھاشن دے رہی ہے۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو نریندر مودی کے بھاشن اور راہل اور پرینکا گاندھی کے بھاشنوں کو سنو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور اکھلیش کے انتخابات میں حصے لانے کی وجہ سے یو پی کا الیکشن بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ یہ لوک سبھا الیکشن اتنا آسان نہیں ہے بی جے پی اور کانگریس کے لیے۔ یہ بات اور ہے کہ بی جے پی اس الیکشن کو اپنی کارکردگی پر نہیں لڑ رہی ہے، وہ ووٹ منگل سوتر اور مذہب پر مانگ رہی ہے۔ یہ بہت بے شرمی کی بات ہے۔ اب بی جے پی اب کی بار 400 پار کا نعرہ بھول چکی ہے۔ اس کو 400 تو دور کی بات 272 کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے گودی میڈیا کے اینکرز بھی تھوڑا تھوڑا بدلنا شروع کر دیے ہیں۔ بی جے پی خود اپنا مینیفیسٹو بھول چکی ہے۔ ہر بھاشن میں کانگریس کے مینیفیسٹو کو بتا رہی ہے، جس سے کانگریس کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ بی جے پی جتنا کانگریس پر اور ایک خاص مذہب پر حملہ کر رہی ہے، اتنا ہی کانگریس کے ووٹنگ پرسنٹیج بڑھ رہا ہے اور ایک خاص مذہب جو ہے ایک جٹ ہو رہا ہے۔ ناظرین، میری اس ویڈیو کو دیکھنے والوں میں اگر کوئی بی جے پی کے تائید کرنے والے ہیں تو میں ان سے آگرہ کرتا ہوں کہ وہ کامنٹس کریں یا میرے ای میل آئی ڈی پر بحث کریں۔ جو کچھ بھی میں نے اپنے ویڈیو میں بتایا ہے وہ سچ ہے یا غلط۔ ان 10 سالوں میں بی جے پی نے کیا کیا ہے یہ سب وہ جانتے ہیں، وہ مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ بی جے پی کا نشان پھول نہیں بلکہ منگل سوتر ہونا چاہیے تھا۔ خیر، اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں